بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ادب اور گستاخ کا انجام۔ پیارے دوستو، رسالت اور نبوت تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ کہتے ہیں جو شخص حبیب خدا، سید انبیاء، نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام نہایت مکروہ اور بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے ہی چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دن سیدنا سلطان العارفین خواجہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں پھیلا کر آرام فرما رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک مرید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور خواجہ با یزید بسطامی کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر گزر گیا۔ یہ دیکھ کر مرید نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں اور تو اوپر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہو۔ یہ سن کر اس بدبخت نے کہا با یزید بسطامی ہے تو کیا ہوا، یہ کہہ کر چلتا بنا، لیکن اس کی اس بے ادبی کا وبال اس پر ایسے نازل ہوا کہ جب اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے دونوں پاؤں بالکل سیاہ ہو گئے اور اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ آج تک اس بدبخت کی نسل میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جب بھی اس کی اولاد میں سے کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاؤں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سرکار اجمیری نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اور جب بھی بزرگان دین کو دیکھتا ان سے منہ پھیر لیتا اور برائے حسد ان کو دیکھنا پسند نہ کرتا۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے اس کو قبر میں اتارا تو اس کا چہرہ قبلہ رخ سے ہٹ گیا، دوسری طرف مڑ گیا۔ بارہا کوشش کے باوجود بھی چہرہ قبلہ رخ نہ ہوا تو لوگ بہت حیران ہوئے۔ اچانک ہاتف سے آواز آئی کہ اے لوگوں، کیوں مشقت میں پڑ رہے ہو، اس کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جو شخص میرے دوستوں سے منہ پھیرے گا، اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے اور ایسا شخص راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسوں کو گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ مولانا عبد الجبار کو کسی نے کہا، مولوی عبد العلی اہل حدیث جو کہ مسجد تتلیاں والی امرتسر میں امام تھے اور وہ آپ کے ادارے میں مدرسے میں زیر تعلیم بھی ہے، اس مولوی نے کہا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ امام اعظم سے اچھا ہوں اور بڑا بھی ہوں، کیونکہ انہیں صرف 17 احادیث یاد ہیں جبکہ مجھے ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں۔ یہ سن کر مولانا عبد الجبار جو کہ بزرگوں کا بہت ادب کیا کرتے تھے، حکم دیا کہ اس نالائق عبد العلی کو مدرسہ سے نکال دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ اس کو مدرسہ سے نکال دیا گیا۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ مرزئی ہو گیا، اور پھر لوگوں نے اسے مسجد سے بھی ذلیل کر کے نکال دیا۔ بعد ازاں کسی نے مولانا عبد الجبار سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ وہ کافر ہو جائے گا؟ فرمایا کہ مجھے جب اس کی گستاخی کی خبر ملی اسی وقت بخاری شریف کی یہ حدیث میرے سامنے آ گئی، یعنی جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، چونکہ میری نظر میں امام ابو حنیفہ ولی اللہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی اچھی چیز چھیننا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس شخص کے پاس ایمان کیسے رہ سکتا تھا؟